وَرَأَيْتُ عَلَى أَبْوَابِ النَّارِ، حضور نے کہا پھر جہنم کے دروازوں پر میں نے دیکھا کہ مکتوباً علی الباب الاول، پہلے دروازے پر 3 کلمات، 3 کلمات لکھے تھے، من رجا اللہ سعیدا، جو اللہ سے امید رکھتا ہے بالآخر وہ کامیاب ہو جاتا ہے، ومن خاف اللہ امنا، جو اللہ کا خوف دل میں رکھے امان میں رہتا ہے، والحالق المغرور من رجا غیر اللہ، در حقیقت ہلاک وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ یا اللہ والوں کے علاوہ کسی اور سے امید رکھتا ہے۔ بے شک قبلہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ وہ مولا علی علیہ السلام کا کلام ہے نا کہ انسان دکھ نہیں دیتے، ان سے وابستہ امیدیں دکھ دیتی ہیں۔ اللہ اکبر، یقیناً یقیناً یقیناً، کیا کہنے۔ آپ اللہ اور اللہ والوں سے اپنی امید لگا کے رکھیں۔ مسئلہ پتہ ہے کیا، ایک بات اور عرض کرتا ہوں، ہم اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اللہ پر ٹرسٹ کتنا کرتے ہیں یہ ابھی مشکوک ہے۔ ایمان ہونا اور بات ہے، یقین ہونا اور بات ہے۔ حدیث میں آیا کہ یقین وہ دولت ہے کہ جو سب سے کم تقسیم ہوئی ہے بندوں میں، حدیث ہے، یعنی ایمان بھی تقسیم ہو گیا یقین سے زیادہ۔ بعض لوگوں کے پاس ایمان پہنچ گیا لیکن یقین نہیں۔ ایک شخص تھا جگلر، کرتب دکھاتے ہوئے، اس نے اپنے ہاتھ پر ایک بڑی سی سٹک کو پکڑی ہوئی تھی، بیلنس کر کے روپ پہ چل رہا تھا، اس کے اوپر اس کا بچہ بیٹھا ہوا تھا اس کے شولڈر پر۔ ایک پوائنٹ سے ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ تک گیا، جب فائنل پوائنٹ پہ پہنچا سب نے کلیپ کیا، اسے بڑی داد دی، تو اس نے پوچھا سب سے، جو شائقین تھے اس سے پوچھا کہ تم میں سے کون یہ سمجھتا ہے کہ میں دوبارہ اس روپ پہ چلتے ہوئے اس سٹارٹنگ پوائنٹ پر اطمینان سے آرام سے جا سکتا ہوں؟ سب نے کہا بالکل آپ جا سکتے ہیں، ہم نے دیکھا آپ کو کتنے آرام سے آپ چل رہے تھے۔ جگہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس روپ سے دوسرے روپ پہ جا سکتا ہوں، آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، تو کون ہے جو میرے شولڈر پہ بیٹھنے کو تیار ہے اس وقت؟ مثال سمجھ میں آ رہی؟ جی، تو اٹر سائلنس تھا وہاں پر، بالکل۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان ہے لیکن یقین نہیں۔ کیا مثال ہے قبلہ، کیا کہنا۔ جی یا اللہ، بہت مرتبہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان تو ہے لیکن کیا اللہ کی باتوں پر یقین بھی ہے؟ مثلا کیا اس بات پر یقین ہے کہ سچ بولنے میں کامیابی ہے؟ مثلا کیا اس بات پر یقین ہے کہ حلال میں برکت ہے؟ اگر ان باتوں پہ یقین ہوتا تو پھر لوگ حرام کی طرف کیوں جا رہے ہوتے؟ بے شک۔ پھر لوگ جھوٹ کیوں بول رہے ہوتے؟ پھر لوگ قطع رحم کیوں کر رہے ہوتے؟ مثلا کیا اس بات پہ یقین ہے کہ صلہ رحم کیجئے تو اللہ آپ کے رزق کو بڑھائے گا اور آپ کی عمر بڑھا دے گا؟ ان باتوں پر ہم نے سن رکھی ہیں باتیں، یقین کی منزل پر ابھی ہم نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کا اور ہمارا ایمان بھی بڑھائے اور یقین بھی بڑھائے۔ جب یقین بڑھ جائے گا تو پھر غیر سے امید نہیں رہے گی، پھر صرف خدا سے ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ سورہ طلاق میں کہا جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ اسے پریشانی میں سے نکال لیتا ہے کہیں نہ کہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے اس مقام سے رزق عطا کرتا ہے کہ جس کا اسے وہم و گمان تک نہیں ہوتا۔ اللہ کا وعدہ یہ۔ اب اللہ کے وعدے پر یقین کس کو ہے، یہ سوال ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے اس نے سوچا نہیں ہوتا اللہ وہاں سے عطا کرتا ہے۔ آپ بزرگوں سے پوچھ لیجئے ان کی زندگی کے کتنے تجربات ایسے، جہاں سے سوچا نہیں تھا کہ یہاں سے بھی کچھ خیر نصیب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے ایسے عطا کر دیا کہ وہم و گمان میں نہیں تھا۔ یاد رکھیے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ سے کوئی ایسی چیز لے لی جس کو آپ اس چیز کو کھونے کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ بھی مجھ سے چھینی جا سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی شے عطا کرنے پر بھی قادر ہے جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ کو حاصل ہو سکتی ہے۔